السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اختلافات اس وقت عروج کے اوپر ہیں اور ججز کو بینچز میں شامل کرنے اور بینچز سے نکالے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے. یہ بات اس وقت میں دیکھی جا رہی ہے کہ اگر کچھ ججز کوئی کیس ان کے پاس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایک دو ہیئرنگز ہوتی ہیں، آرڈرز دیے جاتے ہیں تو بینچ تبدیل کر دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی واقعات رپورٹ ہوئے کہ اگر کسی جج نے یہ کہا کہ یہ فلاں کیس میں نے نہیں سننا اور فائل بھجوائی گئی کہ کسی اور بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے، تو وہ کیس اسی بینچ کو دوبارہ بھیج دیا گیا، اسی جج کو بھیج دیا گیا اور کہا کہ آپ کو یہ کیس آپ سنیں. تو اس طرح کی جو اختلافات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ عروج کے اوپر ہیں. اور اسی معاملے پہ جو اختلافات شروع ہوئے وہ بالخصوص ججز ٹرانسفر کا جو معاملہ تھا وہاں سے شروع ہوئے، اور وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب جوڈس ہے. دو موضوعات کے اوپر بات کریں گے اس ویڈیو میں. ایک تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ججز ٹرانسفر والا کیس جو ہے وہ کب تک کنکلوڈ ہو سکتا ہے، اور دوسرا موضوع ہمارا یہ ہے کہ دو ججز کو بینچ سے کیوں ہٹایا گیا، ایون ان کا بینچ ہی ختم کر دیا گیا، جن میں جسٹس محسن اختر کیانی ہیں اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ ہیں. تو یہ معاملہ تھا کیا، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے. شروعات کرنے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. تو ہوا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور بینچ کی تبدیلی اور اس کے بعد ایک نئی کنٹروورسی نے جنم لیا ہے، اور یہ بنیادی طور کے اوپر سیکٹر E11 زمین خرد بد کے معاملے پہ جو نیب کا تحقیقات کا معاملہ تھا، اس پہ جو بینچ تبدیلی ہے اس پہ ایک آرڈر سامنے آیا ہے. اور یہ آرڈر جسٹس جو دو ججز کا یہ آرڈر ہے، جس میں جسٹس سمن رفت امتیاز ہیں اور جسٹس محسن اختر کیانی ہیں. اور اس آرڈر میں کہا کیا گیا ہے؟ اس آرڈر میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے بینچ میں یہ کیس جو ہے وہ مقرر کیا جائے. دو رکنی بینچ کی آرڈر کے بعد قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر نیا جو ججز روسٹر ہے وہ جاری ہوا ہے، اور نئے ججز روسٹر میں جسٹس محسن اختر کیانی کا ڈویژنل بینچ جو ہے وہ نہیں ہے آئندہ ہفتے. اب آئندہ عدالتی ہفتے کے روسٹر میں جسٹس محسن اختر کیانی کا جہاں پہ ڈویژنل بینچ نہیں ہے، وہیں پہ نیب کے خلاف کیس جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے ڈویژنل بینچ کے سامنے مقرر تھا. 28 اپریل کو سماعت کے روز بینچ کی عدم دستیابی کے باعث کیس جو ہے وہ ڈی لسٹ ہوا تھا. کیس 22 مئی کے لیے کیس جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے سامنے مقرر ہوا، اور اس سے پہلے 28 اپریل کو ہی قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر نیا روسٹر جاری ہوا تھا. نئے روسٹر میں جسٹس محسن اختر کیانی کے ساتھ جسٹس سمن رفت امتیاز کا بینچ بنایا گیا. 8 مئی کو سیکٹر E11 زمین خرد بد کیس کے متفرق درخواست نئے بینچ کے سامنے مقرر ہوئی، جس میں وکیل نے بتایا کہ پہلے یہ کیس جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس اعجاز اسحاق جو ہیں وہ سن چکے ہیں، تو اس لیے جو ہے اس بینچ کو تبدیل کیا جائے. اور جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے کیس دوبارہ پرانے بینچ میں مقرر کرنے کے لیے اب یہ آرڈر جاری کیا ہے. اچھا، آبجیکشن کے حوالے سے میں ایک چیز تو آپ کو بتاؤں کہ جو یونیورسلی جو اصول ہے وہ بالکل واضح ہے، اور اس میں یہی ہے کہ اگر کسی جج کے اوپر اعتراض ہو تو وہ جج جو ہے وہ خود ہی اس پہ جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ اس نے الگ ہونا ہے یا نہیں ہونا. اچھا، دو روسٹرز جو ہیں وہ جاری ہوئے تھے. جو گزشتہ ہفتے کا روسٹر جس میں جو 28 اپریل سے جو ہے وہ ٹل فردر آرڈر کا جو روسٹر تھا، اس میں ڈویژنل بینچ جو ہیں اس میں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت امتیاز کے بینچ شامل تھے. لیکن اب جو نیا روسٹر ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جاری ہوا ہے، جو
19 مئی سے ٹل فردر آرڈر جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس میں ڈویژن بینچ جو ہے وہ 2 ہیں، بلکہ 1 2 3 4 5 6 ڈویژن بینچ جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں، جس میں ایک ایکٹنگ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس محمد آصف کا بینچ ہے. پھر دوسرا ڈویژن بینچ جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس سیمن رفعت امتیاز کا ہے. تیسرا ڈویژن بینچ جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا ہے. چوتھا ڈویژن بینچ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس انعام امین منہاس کا ہے. پھر 5واں ڈویژن بینچ جسٹس خادم حسین سومرو جسٹس محمد اعظم خان کا ہے. چھٹا ڈویژن بینچ جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس کا ہے. اس کے علاوہ جو سنگل بینچز ہیں اس میں ایکٹنگ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا الگ بینچ ہے، جسٹس محسن اختر کیانی کا سنگل بینچ ہے، جسٹس طارق محمود جہانگیری کا سنگل بینچ ہے، جسٹس بابر ستار کا سنگل بینچ ہے، جسٹس اعجاز اسحاق کا سنگل بینچ ہے، جسٹس ارباب محمد طاہر کا سنگل بینچ ہے، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس محمد اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس محمد انعام امین منہاس. تو یہ 11 ججز کے سنگل بینچز جو ہیں وہ الگ ہیں. تو 19 مئی سے جو روسٹر ججز کا پرپوزڈ روسٹر جو ہے وہ جاری ہوا ہے، اس کے تحت 2 رکنی جو ڈویژن بینچ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں کہیں پہ بھی جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں وہ نہیں ہیں، جبکہ یہ پرپوزڈ ہے. تو اب بہرحال دیکھنا ہے کہ یہ کیا حتمی جو روسٹر ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے یا کوئی اور جو ہے وہ بینچ، کیونکہ پرپوزڈ از سم تھنگ ایلس اور جو اپرووڈ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو بہرحال ججز کے درمیان مابین اسلام آباد ہائی کورٹ میں اختلافات، تو ود ان دی ہائی کورٹ بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈفرینسز ہیں اور کافی انتہا کے اوپر ہیں. اور اسی سے معاملہ جڑا ہوا جو 5 ججز جس میں جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، جسٹس بابر ستار ہیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، جسٹس اعجاز اسحاق خان ہیں اور جسٹس سمن رفعت امتیاز ہیں. ان 5 ججز نے ججز سینیورٹی کا جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت چیلنج کر رکھا ہے، جس میں ان 5 ججز کے وکیل منیر ملک کے جو آرگومنٹس ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. ایڈوکیٹ حامد خان جو ہے وہ لاہور بار اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے کیس میں آرگیو کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں. سوموار کو اس کیس کے اوپر سماعت ہونی ہے، ججز ٹرانسفر والے کیس پہ، اور ممکنہ طور کے اوپر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے ہفتے ہی، یعنی کہ اگلے جو 48 گھنٹوں بعد جو عدالتی ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں ہی یہ معاملہ جو ہے وہ کنکلوڈ ہوتا ہوا بظاہر نظر آ رہا ہے. لیکن اگر یہ سینیورٹی لسٹ برقرار رہتی ہے، جیسے سرفراز ڈوگر کو ہی ایز اے قائم مقام چیف جسٹس، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سینیورٹی ساتھ ٹریول کرے گی اور وہ سلسلہ اسی طرح برقرار رہتا ہے، تو پھر اس پہ اجلاس بلایا جانا ہے مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر ہائی کورٹس کے لیے. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اپوائنٹ کس کو کیا جاتا ہے. تو کیا اختلافات ختم ہوں گے یا اسی طریقے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک عروج کے اوپر جو اختلافات ہیں وہ برقرار رہتے ہیں. اب قانونی ماہرین کا تو یہ ماننا ہے کہ یہ جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اختلافات ہیں وہ فوری طور کے اوپر حل ہوتے ہوئے یا ختم ہوتے ہوئے بظاہر نظر نہیں آ رہے. تو بہرحال ایک اہم کیس ہے سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ ہے، اور اس پہ اگلے ہفتے ممکنہ طور کے اوپر یہ کیس بھی کنکلوڈ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.